مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کے سامنے 5واں کلمہ پیش کروں گی۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ یوحنا 19:28 آیت میں لکھا ہے۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور اسپنج اور زفا کیا ہے؟ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں نہ پیا؟ یسوع مسیح کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے صلیب دینے سے پہلے اور دوسری دفعہ دوپہر 3 بجے موت سے بالکل پہلے۔ متی باب کی 33 آیت اور 34 آیت میں لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پیش کرنے لگے، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ مرکز 15 باب کی 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مڑ ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ یہ وہ محل ہے جو مقام گلگتا پر پہنچتے ہی یسوع کو پیش کی گئی تھی۔ اب یہ پت اور مڑ ملی میں کیا تھی اور کیوں دی جاتی تھی؟ یسوع کو جب صلیب دینے کے لیے مقام گلگتا پر لایا گیا تو اس سے پہلے اسے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے جاتے، اسے پینے کے لیے ایک میں پیش کی جاتی ہے جس میں پت اور مڑ ملے ہوتے ہیں۔ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہے اور مڑ ایک گوند کی مانند تھی جو جسم کو سن کر دیتی تھی۔ اس کا اثر سینیا جیسا تھا، اس سے مجرم کو تکلیف کا اثر کم ہوتا تھا اور اس سے اس کا گوشت بھی جاتا رہتا تھا، اور رومی فوجیوں کو بھی اس سے آسانی ہوتی تھی ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکتے ہوئے۔ کہتے ہیں یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا گروپ تھا جو مثال 6 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، جس میں لکھا ہے، شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو طلب جان ہے پر عمل کرتے ہوئے یہ مہیا کیا کرتی تھی، لیکن اس میں صرف مر شامل ہوتی تھی۔ لیکن یہاں متی کی انجیل کے مطابق انہوں نے پت بھی ملا دی جو بہت کڑوی اور زہریلی ہوتی ہے تاکہ وہ یسوع کے لیے دردناک بنا سکے اور اس کا مذاق اڑا سکے۔ سو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں عورتوں نے بنائی تھی یہ وہ نہیں تھی بلکہ رومی فوجیوں یا یہودیوں کے لیڈروں کی تیار کی ہوئی تھی۔ لیکن یسوع نے چپتے ہی اس میں پت اور مڑ ہے جو جسم کو سن اور تکلیف کو کم کر دیتی ہے، تو یسوع نے اسے پینا نہ چاہا۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ اس مہک کو پینے سے اس کا جسم سن ہو جائے یا کم تکلیف کا احساس ہو، اور وہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں تھا۔ وہ صلیب کا دکھ برداشت کرنے آیا تھا، وہ اس تکلیف کو پوری طرح برداشت کرنا چاہتا تھا۔ اگر تکلیف کا کم کرنا ہی مقصد ہوتا تو وہ صلیب پر جاتا ہی کیوں؟ اس نے آسان راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ
وہ تو اس سے کہیں زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو تھا جو میری اور آپ کے گناہوں کی سزا کا پیالہ تھا۔ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور اسپنج اور زفہ کیا ہے؟ پہلی میں صلیب پر چڑھانے سے پہلے پیش کی گئی، یعنی صبح 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ لوکا 23:36 کے مطابق ان 6 گھنٹوں کے درمیان بھی سپاہیوں نے اسے سرکہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ یہ وہ طرز کے طور پر کہتے تھے کیونکہ یسوع نے ابھی بھی پانی نہیں مانگا تھا۔ اب 3 بجنے کے قریب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھا اور اسے چسایا۔ یہ سرکہ اس کی بار پیش کیا گیا، یہ رومی فوجیوں کے عام طور پر پینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ سرکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کی ملاوٹ سے بنتا تھا، اسے بوسکا بھی بولتے تھے۔ یہ ایک ہلکی قوائتی کیمیا جیسا تھا جو عام طور پر غریب ہی استعمال کرتے تھے۔ ہر فوجی کے پاس اپنا ایک برتن یا تھیلا ہوتا تھا جس میں وہ اس سرکے کو رکھتے تھے تاکہ سارا دن اپنی پیاس کو بجھا سکے اور وقتی طور پر طاقت حاصل کر سکے، اور اس میں نمکیت موجودگی ہوتی تھی۔ جسم کو پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ مشہور کش بھی تھا، اور اگر پانی میں بدبو ہوتی تو وہ بھی اس سے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یسوع کو یہ سرکہ کسی فوجی نے اپنے حصے میں سے دیا تھا۔ صلیب پر لٹکا ہوا آدمی کپ سے پانی نہیں پی سکتا، سو انہوں نے ایک اسپنج کو استعمال کیا۔ اب اسپنج رومی فوجیوں کی کٹ کا ایک حصہ بھی ہوتا تھا۔ رومی زفہ ایک درخت کی شاخ تھی۔ جب نبی اسرائیل نے پہلی فصح پر خون اپنے دروازوں پر لگایا تھا تب انہوں نے زفے کا استعمال کیا تھا، اور یہاں وہ درا تھا جو کامل تھا اور گناہوں کی مکمل قربانی گزاری جا رہی تھی، سو یہودیوں کے لیے یہ ایک اہم دلیل تھا۔ زفوں کے لفظ کو خاص استعمال ایمان لانے والے یہودیوں کو یہ بات بھی یاد دلاتا ہوگا کہ مصر میں برے کے لہو سے ان کی وقتی خلاصی ہوئی تھی، اور اس برے کے لہو سے انہوں نے ہمیشہ کی خلاصی ہوگی۔ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ اب کی بار یسوع نے سرکے کو چکھا، اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی 28 باب میں لکھا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ زبور 69 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندراج دیے اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یسوع نے اس لیے کہا تھا میں پیاسا ہوں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کلام مقدس کی تمام باتوں کو پورا کرنے آیا تھا۔ کلام مقدس کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اب یسوع کو فتح مندی کا اعلان کرنا تھا، ایک زوردار اعلان کرنا تھا کہ اس کے بعد تمام کام پورے کر لیے، اب تمام ہوا، اس لیے اسے طاقت چاہیے تھی۔
اسے طاقت چاہیے تھی۔ زبور 22 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، میری قوت گرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ 6 گھنٹے مسلسل سلیپ پر رہنے کے بعد اور جسمانی طور پر دردناک کرنے کے بعد اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی تھی۔ اس کا گلا خشک اور زبان گویا تالو سے چپک گئی تھی اور اسے زور سے بولنے کے لیے تر گلا چاہیے تھا۔ سو اس نے وہ سکے کو چکھا تاکہ فتح مندی کا اعلان کر سکے جو وہاں لوگ پہاڑ پر تمام سن سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا کیونکہ وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا۔ سو کلام مقدس کی تمام باتیں یاد تھی۔ یہ پیاس اسے انسانی پہلو کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ اس نے یہ پیاس آپ کے لیے برداشت کی تھی۔ یہ جسمانی اور روحانی دکھ جو اس نے برداشت کیا ہے میرے اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ آج کس انتظار میں ہیں؟ آئیں اپنے شافی کے پاس جس نے ہمارے لیے محبت کی صلیب پر ہمارے لیے محبت کی انتہا کر دی۔ خداوند آپ سب کو اس کے پاس آنے کا فضل اختیار کرے۔ آمین۔